حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، صدق اللہ العظیم۔ عن نبی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ میرے قابل احترام ماؤں اور میری پیاری اسلامی بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ایک آیت میں ہم مسلمانوں کو ایک حکم دیا۔ اللہ نے کہا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے مسلمانوں جو پہلے سے مسلمان ہو، آپ اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ، کمپلیٹلی اپنے آپ کو مسلمان بنا لو۔ میرے اور آپ کا حال آج دنیا میں کیسا ہے؟ جب ہم ہاتھ میں تسبیح لیتے ہیں تو مسلمان، جب ہم مصلی پر آتے ہیں تو مسلمان، جب کسی دین کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو مسلمان، جب نماز کا وقت ہوتا ہے، جب رمضان آتا ہے، جب حج میں یا عمرے کے سفر میں جاتے ہیں، جب زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں، صرف تب لگتے ہیں کہ مسلمان ہیں۔ لیکن باقی ہماری اپنی زندگی میں جو شعبے ہیں، باقی جو زندگی کے اندر کے حصے ہیں، ان اوقات میں ہم کو دیکھنے والا یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا اس کے لیے کہ یہ مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے کلچر کے حساب سے، ہمارے لین دین کے حساب سے، ہمارے اخلاق کے حساب سے ہم مسلمان ہیں، اس بات کو بتانے کے لیے خصوصیت ہمارے چال ڈھال میں، ہمارے بول چال کے اندر کچھ بھی نہیں۔ انداز ہمارا زندگی گزارنے کا وہی جو دنیا میں غیر مسلمین بھی زندگی گزارنے کا طریقہ رکھے ہیں۔ گلوبلائزیشن، عالمی جو طرز ہوتا ہے، پورے عالم کے اندر جو طریقہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، وہ سب چیزوں کو ہم فالو کرتے ہیں۔ ہم کسی سیریل کے اندر آنے والی، ایڈز کے اندر آنے والی، کسی فلم کے اندر، موویز کے اندر آنے والی ہر چیز کو جو دنیا کلچر کے طور پر پروموٹ کرنا چاہتی ہے، جو ہمارے درمیان چلانا چاہتی ہے، وہ ساری ہی چیز ہم لے رہے ہیں، کسی چیز میں بھی ہم پیچھے نہیں۔ اگر کوئی غیر سود کا کاروبار کرتا ہے، وڈی کو دیتا ہے، لیتا ہے، اس کا حساب کرتا ہے، ویسی جگہ ملازمت کرتا ہے، تو ہمارے مسلمان بھی کم نہیں۔ اگر کوئی شراب پیتا تو مسلمانوں میں بھی مل جاتے ہیں، اگر کوئی زنا کرتا ہے تو مسلمانوں میں بھی ایسے بد کردار لوگ مل جاتے ہیں، اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، حسد کرتا ہے، چغلی کھاتا ہے، اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے، تو ہم سب کے اندر ایسی مثالیں مل جاتی ہیں کہ ہم بھی وہ سب کچھ کرتے ہیں۔ حالانکہ میرے اور آپ کے اللہ، میرے اور آپ کے رسول، مجھے اور آپ کو جو ملا ہوا قرآن ہے، ان ساری چیزوں سے بڑی سختی سے منع کرتا، لیکن پھر بھی ہمارا طریقہ اپنے آپ کو مسلمان بولتے ہوئے ایسا طریقہ ہے کہ دیکھنے والے کو نہیں لگے گا کہ مسلمان ہے کیا بلکہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ جا رہے ہیں، سفر ہے، بہت گرمی ہے، بہت زیادہ دور چل کر آئے ہیں، بھوک کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ رہنے والے ساتھیوں کی حالت بری ہو رہی ہے۔ ایک آدمی، ایک چرواہا، بکریوں کو چرانے والا بکریوں کو چرا کر جا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کے پاس پہنچے، بات کرتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم بہت دور کا سفر کر کے آئے ہیں، آگے بھی ہم کو بہت دور جانا ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے پاس اتنی ساری بکریاں ہیں، کیا تمہاری بکریوں میں سے کسی کا دودھ ہم کو دے دو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، مجھے مالک سے پوچھنا پڑے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایگزام لیتے ہوئے، ٹیسٹ کے طور پر، آزمائش، اس کو آزمانے کے طور پر اس سے کہا، جیسا ہمیں بچوں کو آزمانے کے واسطے بولتے ہیں نا، یہ دے ڈال، وہ دے ڈال، یہ کر ڈال کر کو، بچہ سنتا کیا دیکھے جا، بچہ کرتا کیا دیکھے جا بول کے ٹیسٹ کے واسطے۔ ایسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ٹیسٹ کے طور پر اس سے کہنے لگے، دیکھ تیرا مالک تو تجھے دیکھ نہیں رہا ہے،
یہاں اتنی دور اتنے سارے بکریاں تو رکھا ہے، ایک بکری گم ہو جائے گی، ایک بکری کم ہو جائے گی تو تیرے آقا کو تو، تیرے یجمان کو تو، مالک کو تو معلوم ہونے نہیں جاتا نا. پھر بھی اگر معلوم ہو گیا، بولو تجھے ایک کام کر، میں تجھے پیسے دیتا ہوں، وہ تو پیسے رکھ لے، بکری مجھے دے ڈال، وہ بکری کے دودھ کو ہم دوہ کر نکال کر ہم پی لیں گے، اور یہ بکری تو رکھ، یہ بکری مجھے دے ڈال، بکری کے پیسے تو رکھ لے. تیرا یجمان تجھے پوچھا تو کیا کہ پیسے تو تجھے مل گئے نہیں کیا؟ تو کیا بول ڈال، جنگل میں بھیڑیا اونائی، جنگل میں بھیڑیا ہے نا، وہ آپ کو کھا لیا، ولف کھا لیا تو کو بول ڈال. وہ چرواہا سمجھ گیا حضرت کیا بولنا چاہتے ہیں بولے، انہیں فوراً پوچھا، یعنی پورے سوال کا جواب دیتے ہیں نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہیں لاسٹ وہ سوال کر دیا جس کا جواب کس کے پاس بھی نہیں. فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا گیا بول کے پوچھا، اللہ کہاں چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت خوشی ہوئی، میری حکومت میں ایک جنگل کے اندر بکریاں چرانے والا جو مسلمان ہے اس کے اندر بھی اسلام کی کمپلیٹ چیزیں ہیں، یہ امانت داری ہے، یہ ہے اسلام میں پورا پورا داخل ہونا. اسلام میں پورا پورا داخل ہونے کا مطلب یہ، اکیلے میں بھی آدمی رہے، اکیلے کمرے میں ہے، ہاتھ میں اس کے فون ہے، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں، لیکن وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے، یہ اللہ، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احساس اگر آتا ہے تو واقعی وہ دین میں پورا پورا داخل ہوا ہے. حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع میں ہیں، یہودیوں سے مقابلہ ہو رہا ہے، یہودیوں سے جنگ. ادھر سے یہودیوں کے دشمنوں کے سائڈ سے ہے نا، ایک بکریوں کو چرانے والے اپنے بکریوں کو چراتے 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 ادھر سائڈ آ گئے، جدھر مسلمان ہیں ادھر سائڈ آ گئے. آئے نا، آپ صحابہ کو پوچھتے ہیں تمہارے بادشاہ، تمہارے کنگ ہے نا انگلوڑی منر ہنگے دکھ رہا، تمہارے بادشاہ کہاں ہیں؟ صحابہ بتائیں وہاں ہے، وہاں ہے، وہ خیمے میں ہے، وہ ٹینٹ ہے نا، وہ جھوپڑی کے سگا ہے نا اس میں ہے. وہ چرواہا اسے ہے نا یقین چھوا نہیں، کہاں سے رہے، ان لگا مسلمان اچھا زبردست طاقتور کیسے ہیں، ان لگا کتنے پاک صاف ہیں، کتنے اخلاق والے ہیں. ان کے بادشاہ کا تو، کنگ کا تو اب بھی خطرناک زبردست رہنا سونا، بڑے محل میں رہنا سونا. کیا وہ ٹینٹ کو جا کو بتا کو بولتے ہیں اس میں ہیں، یقیناً نہیں سو آئے. آپ کو پوچھے تو یہ اندر چھیں بولتے ہیں. خیر اندر گئے، جا کو بولے، جا کو امیر تمہیں کیا وہ ہاؤ میں تمہیں کیا دعویٰ کرتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، تمہیں کیا چیز لے کو آئے ہیں مسلمان لوگوں کے پاس، ہدایت اللہ کے پاس سے لے کر آیا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، میں اگر تمہاری بات مان کر مسلمان ہو گیا تو مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے کہا جنت ملے گی. وہ مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، مسلمان ہو گئے. مسلمان ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مجھے حکم کرو، آرڈر دو، تمہیں کیا بولتے کہ میں کرنے تیار، میری جان پوچھو دینے کے واسطے تیار. ایک چیز کا اقرار کر لیے، بولو نا اللہ یہ کہے کر کو تمہیں میں بھی اقرار کر دوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پکے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، تمہیں میں بھی اقرار کر پاؤں. لیکن اس کے لائق وہ بات پر ہمیں ٹکو ہیں کیا؟ وہ بات کے مطابق ہماری زندگی میں ہمیں ہیں کیا؟ چل کو دکھاتے ہیں کیا؟ ذرا سوچ کو دیکھو. اللہ معاف کرنا، ہزار بار اللہ ہم نہ معاف کرنا، ہمارا طریقہ ویسا نہیں ہے. وہ صحابی دیکھو کافر تھے سو اب بیچ مسلمان ہوئے، مسلمان ہوتے ہی کیا بولتے ہیں، کیا بولتے کہ وہ میں کر دوں، کیا آرڈر ہے کہ جان پوچھے تو بھی دینے تیار کرو. حضور بولے حدیث کی کتابوں میں ہے یہ نماز کا ٹائم تو نہیں ہے، اب کیا بھی روزے کا بھی کیا بھی نہیں ہے، یہ ٹائم جنگ چل رہا ہے سو جہاد، اس میں تمہیں ہم نہ ساتھ رہنا سو. تو انہوں بولے ٹھیک ہے میں جہاد میں وہ جنگ میں ساتھ ہو جاتا ہوں، ابھی ایک سیکنڈ میں ساتھ ہو گیا. کیا کھیل، کیا جان دینا ہے اس کے واسطے. مسلمان ہوتے ہی ان کے اسلام دیکھو یہ 600 کمپلیٹ اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ایک سیکنڈ پہلے مسلمان نے دوسرے سیکنڈ جان دینے کے واسطے اسلام کے واسطے ریڈی. ہمیں کتنا اسلام میں داخل ہو کو ہے، 1% بھی بولنے کے واسطے ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں اسلام میں کیا حساب سے داخل ہو کو ہیں بول. اب مگر ایک آگے کی بات کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے سو اخلاق یہ بولے یہ جو بکریاں تمہارے پاس ہیں وہ تمہارا ایک یہودی یودن، ایک یہودی اونر کی بکریاں یہ تمہیں مسلمان ہو گئے سو اس کے پاس وعدہ کر کو، اگریمنٹ کر کو، وعدہ کر کو تمہیں لے کو رکھیں سو چرا کو میں یہ دیتا ہوں، مجھے مزدوری دینا بول کو، تمہیں وعدہ کے خلاف کرنا نہیں. جاؤ دشمن کے پاس جا کو اس کی بکریاں اس کے حوالے کر ڈال کو آؤ. ارے ہمارا دشمن کشنا، اس کی بکریاں ملے سو لوٹ لینا سوچنا، رکھ لینا سوچنا بول کے سب نہیں. حضور ہم نے یہ سکھا تو نہیں ہے دوسروں کا مال فری میں آ گیا کیا، مفت میں آ گیا کیا، لوٹ لینا سوچ ہمارے واسطے حلال اچھا. ایسا مزاج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہ دیے نہیں. میری محترم خواتین، میں آپ کو ایک بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہمارے آج کے بیان کا عنوان 2 پارٹ ہیں، 2 چیزیں ہیں.
ان دو چیزوں کو سمجھانے سے پہلے یہ چیزیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ دین میں ہمارا کمپلیٹ انوالو ہو جانا، ہم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جانا۔ آج دو خرابیاں امت کے اندر بہت زیادہ، دو کے دو میں سے ہر ایک چیز لعنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنتیں ہو کو ہنسو کام، وہ کام ہمیں کرے تو ہمارے اوپر کہ اللہ کی لعنت ہوگی نہیں کیا؟ جو کام کرے تو تمہیں مر کو گئے سوچ نقصان اٹھاتے سوچ تمہیں کر کو کلیئر جس کے بارے میں بول کو ہے وہ کام ہمیں ہمت سے کرتے، کیا تو بھی ہو جان دے، کیا ہوئے تو بھی ہون دے بول کے ہمیں کرتے۔ نمبر ایک ہمارے زندگی کے اندر دیکھو، اسلام کے اندر نکاح بول کے ایک چیز ہے، انکار نہیں، لیکن وہ نکاح کو اسپیشلی عورتیں، میں بولتا ہوں بالکل غلط سمجھ جاؤں تو اسپیشلی عورتیں نکاح کو اتنا مشکل بنا کر رکھے ہیں، دیکھنے والے غیر ہیں نا انہوں بھی دیکھ ڈال کو بولیں گے اسلام میں سب نکاح کرنا کا تو بڑا مشکل ہے، اللہ حفاظت کرنا۔ آج ہمارے اس کرتوت کی وجہ سے کتنی ساری ہزاروں لاکھوں بچیاں غیر ہو کو چلے گئے، مرتد ہو کو چلے گئے، اسلام سے نکل کر چلے گئے۔ کئی کو اسلام میں شادی کرنا کا تو مشکل ہے، اسلام بولیا کیا ویسا، اللہ رسول بولے کیا کہ تو نہیں، تمہیں میں ہی دیکھوں اللہ رسول کا نام لینے والے ہمیں اللہ رسول کا نام بدنام کر کر پھرتے ہیں، اللہ رسول کا نام کو بھی، اسلام کو بھی، قرآن کو بھی بدنام کر لو کو پھرتے ہیں، ہمیں اسلام کے اندر کا نکاح کو ایسا خراب، ایسا غلیظ بنا کو دکھاتے ہیں۔ اسلام میں نکاح کا تو یہ پورا رسم، پورا رواج، پورے بدعت یہ سب بھی کرے تو نکاح کر کو بنا کو رکھے ہیں۔ اس کی وجہ سے آج کی رپورٹ کیا ہے، پورے ملک کے اندر، پورے انڈیا کے اندر 30 پر 5 سال سے زیادہ عمر ہو کو بھی شادی کے واسطے کیا بھی رشتہ نہیں، پیسہ نہیں، جہیز کے واسطے کیا بھی انتظام نہیں، بول تو 1 کروڑ سے زیادہ مسلمان بچیاں ویٹنگ میں بیٹھے ہیں، 1 کروڑ سے زیادہ، ان کی سب بددعا نکلتی دیکھو، انہوں سب ہائے بول کو روز رات میں سونے کے وقت تکیہ میں منہ دیکھو انہوں کتنا روتے دیکھے، ان کے ایک قطرہ آنسو کا بھی جواب تمہیں میں دینا ہے۔ قیامت کے دن اگر وہ ہم نہ پکڑ لیے، یا اللہ ان لوگوں کا ان اپنے خاندان کے پیسے ہیں وہ کو اڑانے دکھانے کے واسطے ان لوگوں جو جہیز لینے دینے کا جو کامہ کرے نا، اس کی وجہ سے میری شادی ہوئی نہیں، اس کی وجہ سے اللہ حفاظت کرنا۔ آج کتنی مسلمان بچیاں خودکشی کر لیتی، سوسائڈ کر لیتی، کئی کو ان کے امی ابا کے پاس جہیز دینے کے واسطے کیا بھی انتظام نہیں، بندوبست نہیں، ان کو معلوم ہمارے امی ابا اتنی طاقت نہیں رکھتے، لیکن مجھے کون بھی فری میں پیسے لے نہیں سکا، کون بھی شادی کر لگ جانے والا کون سا مرد بنا بھی نہیں ہے مسلمانوں میں۔ کیوں؟ مرد بچے کو جنے سو امیاں ویسے بالکل ظالم اور شیطان بن کو بیٹھے ہیں، ان کو کیا میرا بیٹا کو میں دودھ پلائی، پالی، پرورش کری، اب میرا بیٹا کماتا ہے بولے تو میں بہت زیادہ پیسے والی ایک بہو کو میں لے لگ آئے تو میں میرے بیٹے کی اچھی ماں سمجھ کو انہیں ایک شیطان بن کو بیٹھی ہے۔ عورتاں کے دشمن، یہ اوپن بات ہی، آپ بھی میرے خیال میں میرے سپورٹ میں بولیں گے اور حضرت کریکٹرس تمہیں بولے سو عورتاں آج سب سے زیادہ عورتوں کے دشمن بن کو بیٹھے ہیں۔ جو بھی مرد بچے کو جنی سو ماں ہے انہیں اپنے گھر کو بہو لانے کے واسطے اتنا نخرے کرتی، اتنا کنڈیشن ڈالتی کہ وہ دوسری جو بہویں ہیں نا عورتیں، ان سب کے واسطے انہیں دشمن بن کو بیٹھی ہیں۔ کتنی جگہوں کے اندر عجیب تماشے، کوئی بولتے ہیں حضرت رشتہ چاہتا نہیں، اس واسطے کیا عاملوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ارے جہیز دینے کے لیے، لینے کے لیے یہ سب چیزیں کو تمہیں ختم کرے تو آٹومیٹک رشتہ ہونے جاتا، آٹومیٹک سب کی زندگی خوشی رہنے جاتی، ایک عملیات کے چکر میں پڑنے کا۔ نمبر 2 کیا نہیں کیا کہ ان کی کردہ لے ہیں، ان کے اثر کردہ لے ہیں، ان کی جادو کردہ لے ہیں، اس کے واسطے میرے بچے کو رشتہ آتا نہیں، اس کے واسطے میری بچی کو رشتہ آتا نہیں آتا ہے۔ دینداری کو بنیاد بنا کو تمہیں دیکھتے نہیں، تمہیں کیا دیکھتے ہیں؟ بہت زیادہ دولت رکھنا، بہت زیادہ جائیداد رکھنا، پراپرٹی رکھنا، خاص گھر رکھنا، یہ چیزوں کو بنیاد بنا کو دیکھتے ہیں۔ اسلام جس کو دیکھو نہ کو کر کو بولیا، اس کے اگینسٹ میں ہمیں جا کو دکھاتے ہیں، پھر بھی ہمیں اپنے آپ کو بولیں گے مسلمان، ہمیں پکے مسلمان کر۔ کتنے لوگ ایسے ہیں 2 لاکھ روپے ہے بچے کو شادی کرنا، آرام سے کرے جا نہیں، ویٹ کریں گے، مستی سے انتظار کریں گے، 2 لاکھ میں سے بھی نہیں، میری بچی کی شادی میں 4 لاکھ روپے جمنے کے بعد میں شادی کروں گی، ایسے ماں باپ بھی بیٹھے ہیں خواہ کے لیے مستی کرتے ہوئے۔ بچی شادی کی عمر کو پہنچ گئی ہے، ابھی سے کر دی جا شادی، لیکن کرنے کے لیے تیار نہیں، نام نمود کے واسطے بول کو، رقم اکٹھی کرنے کے واسطے بول کو لیٹ کریں گے۔ رشتہ آتا ہے رشتہ، لیکن نماز پابند، وہ بچی مدرسہ پڑھی کہتے، وہ بچی حافظہ کہتے، وہ بچی اخلاق والی کہتے، غریب گھرانے کی بچی لے لگانے ان کے پاس کیا بھی نہیں، 4 جوڑا لے لگا کے تو بھی گھر سے بڑی بات کیا بھی نہیں ہے، لیکن گھر کو آگے تو گھر آباد کر دیں گی، گھر کو دیندار بنا دیں گی، گھر کے اندر خوشی برکت راحت خیر سوب آ جائیں گی، نحوست ختم ہو جائیں گی، گھر میں ہے سو ویسی بچی اسے گھر میں لانے تیار نہیں۔
رشتہ دیکھیں گے کیسا؟ بچی کا باپ بہت زیادہ کماتا ہے کیا؟ بچی کے نام میں کہتے پراپرٹی ہے کیا؟ بچی کا باپ کو بھائی بہت زیادہ کمانے والے ہیں کیا؟ کتنا جہیز میں دینے والے ہیں؟ ویسے دونوں طرف سے، دونوں سائڈ سے لڑکا تلاش کرتے ہیں تو بھی، لڑکی تلاش کرتے ہیں تو بھی، یہ بڑی ناقدری ناشکری کی چیز، اچھے اچھے دیندار گھرانے کے رشتے آتے ٹھکراتے ہیں، کیونکہ ان کے ذہن میں ہے مال، ان کے ذہن میں ہے خوبصورتی۔ بعض ماں باپ دیوانے جیسا ایک بات بولیں گے، لیٹ ہو لگے نا شادی کرنا سوچنا، ماں عمر ہو گئی نا، جوان بچی ہو گئی نا، اب بھی کیا اسے رکھ لو، ایسا لیٹ کر لگے تمہیں، حضرت ہمیں 4 جنے کا پیٹ ہمیں پال لیتے ہیں، یہ ایک بچی انہیں کیا 2 روٹی کھائیں گی کیا؟ وہ ہم نے کیا بھی تکلیف نہیں حضرت، تم نہ تکلیف نہیں سے، اس کی عمر میں کون سی عمر میں کیا ہونا ہے کہ وہ ہونا بول کچھ اسلام بولے ہے، خواہ مخواہ کے لیے لیٹ کرتے ہوئے بیٹھنے والے اور ایسا بہانہ الگ کرنے والے۔ لڑکے میں غیر ضروری چیزاں کنڈیشن لگا کو رشتہ تلاش کرنے کا آج کل کیا؟ لڑکے کماتا ہے کیا؟ کماتا ہے، اچھے اخلاق والا ہے کیا؟ ہو پینے کی عادت نہیں، جوا نہیں، کیا بھی نہیں، خراب عادتیں نہیں، خراب دوستیاں نہیں، اچھا ہے، ہاں اچھا ہے، لیکن انہیں کار رکھا ہے کیا؟ انہیں گھر میں یہ سی دل کو رکھا ہے کیا؟ انہیں فلاں چیز رکھا ہے کیا؟ غیر ضروری چیزیں ہیں نا، اس کا بندوبست انہیں کرے گا کیا؟ وہ کرتا نہیں ہے تو رشتہ نہ کو۔ دوسری باتوں میں سب اللہ دیکھتا بولنے والے، یہ اللہ میری بچی کی زندگی اچھی رکھے گا، دین کو بنیاد بنا کو شادی کریں گے، میرے بیٹے کی زندگی اچھی رہیں گی، دین کی بنیاد پر بہو کو لائیں گے، یہ نہیں، یہ ختم ہو گیا ہمارے لوگوں میں۔ لڑکی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں، عورت کو نکاح کے واسطے تلاش کرنے میں بِحَسَبِهَا وَلِمَالِهَا وَلِجَمَالِهَا، لوگ کسی چیز ریزن کیا بنائیں گے؟ لوگ دیکھیں گے اچھے خاندان کے ہیں کیا؟ دیکھیں گے، حضور بولے اچھے خوبصورت ہے کیا؟ دیکھیں گے، حضور خود بولے مال زیادہ ہے کیا عورت کے خاندان کا؟ یہ دیکھیں گے، حضور خود بولے۔ لیکن حضور تم نہ مجھے سکھائے سو کیا معلوم، دیکھنا سو کیا کہتے ہیں، لِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اگر تمہیں دینداری کو دیکھے تو آٹومیٹک یہ ساری چیزیں تم نہ پکا مل جائیں گی، خوبصورتی بھی ملے گی، مال بھی مل جائے گا۔ کتنی بچیاں میں جانتا ہوں ان کی زندگیوں کو پرسنلی میں جانتا ہوں، صرف دین کی بنیاد پر شادی کی، شادی کرنے کے وقت میں نوشا کے پاس یا آرس کے پاس 2 جوڑے 15 جوڑے 20 جوڑے بس اتنا تھے، سچ کچھ بھی لین دین سے بھی کیا بھی نہیں، ایک معمول اسٹیل کا ایک پلنگ دیا، لیکن شادی ہو کر آج تو 8 سال اتنی زبردست سہولت کے ساتھ انتظام کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، پوری دنیا دیکھ کر رش کرتی ہے۔ 10 سال ہوئے ہیں، ایسی زبردست پورا کا پورا آ گئے۔ دین کو دیکھیں گے تو حسب سے لے کو، مال سے لے کو، جمال خوبصورتی سے لے کو ساری چیزیں آٹومیٹک آ جاتی ہیں، لیکن دینداری کو چھوڑ کر صرف خوبصورتی کو مین ٹارگٹ بنائیں گے، صرف مال کو مین ٹارگٹ بنائیں گے، صرف حسب نسب کو، خاندان کو مین ٹارگٹ بنائیں گے، تو دوسری چیزیں آنا کنفرم نہیں، دوسری چیزیں آنا یقین نہیں، اور آگے تو بھی اس میں برکت رہنا کیا بھی ضروری نہیں۔ آج بڑی بڑی جائیداد کے حرص میں ایسے رشتے تلاش کیے جاتے ہیں، رسوم رواج یہ پورا کرنا، ہلدی سے لے کو، چور ہلدی سے لے کو، یہ بھی وہ بھی نہیں، سو رسم و رواج کرنا، اور اس کے لیے معمول شادی کرنے کے لیے اگر 10,000 روپے کے اندر شادی کر لے سکتے بولے تو یہاں ایسا بنا کو رکھے ہیں 10 لاکھ آگے تو بھی کم پڑ جائیں گے۔ 10 لاکھ اس کے لیے کیا کرتا؟ پیسے ہیں کرتا ایک طرف، پیسے نہیں لیکن قرض لے کر کریں گے۔ قرض کہاں لیں گے؟ کون قرض ایسا بھروسہ میں دے ڈالنے والا ہے آج؟ پکا ایک گناہ کی وجہ سے اس سے بھی بڑا خطرناک اور ایک گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک گناہ کیا؟ رسم و رواج کے ساتھ، دھوم دھام کے ساتھ، پورا گناہ کے ساتھ نکاح کرنا ملک ارادہ ہو گیا، اس کے لیے سیکنڈ گناہ، سیکنڈ اس سے بھی خطرناک گناہ وہ سود وڈی کو لینے کے واسطے چلے جائیں گے۔ یہ 2 لعنتیں اسی قوم میں ہے کہ وہ قوم برباد بول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے۔ ہمیں کتنی ہمت سے اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آپ سنے ہوں گے، بہت بڑے صحابی ہیں، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کو صحابہ آپ ہیں، ان میں سے انہوں بھی ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا کنیکشن تعلق کیسا تھا؟ حضور اشارہ کرے تو جانش دے ڈالیں گے، جان قربان کر ڈالیں گے صحابہ، اتنے پیارے، اتنی محبت کرنے والے صحابہ۔ ایک دن اچانک اپنے ایک ساتھی عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو حضور ملتے ہیں، ملے تو ان کے جبے میں عطر لگائے تو وہ کرا بیٹھ جاتا نا، کرا ویسا یلو کلر کا وہ کرا ہے، کلر لگو ہے، وہ دیکھ کر کو حضور پوچھتے ہیں کیا عبد الرحمن کیا یہ کلر یہ لگو ہے نا؟ حضور میرا نکاح ہو گیا، میرا اچھا نکاح ہو گیا کہ ماشاء اللہ، حضور دعا دے دل کو ولیمہ کر دلے کیا؟ نہیں ولیمہ کرے نہیں، ولیمہ کر دلو اچھا۔
टच। आप ज़रा सोचो, गांव गली को बुलाना, कहाँ कहाँ मैं जाको दावत खाको उनकी, सबको बुलाना, सबको बुलाना, सबको बुलाना, रुखा से लेकर कहाँ से की शुरू हो जाता, लंबा इतना खींचेंगे, इतना खींचेंगे, इतना खींचेंगे। इस्लाम नहीं बोले ऐसे काम जो तुम्हें करते हैं ज़रूर उसमें तकलीफ होंगी, वो तकलीफ की वजह से और एक तकलीफ में पड़ेंगे। सोचो, इस्लाम बोले ऐसे काम हमें कर को, हमें तकलीफ में पड़ जाओ, फिर इस्लाम को बुरा बोलने, दूसरों को बुरा बोलने का क्या भी हक़ नहीं है हमने, राइट्स नहीं हमने। इस्लाम निकाह कितना आसान किया। अब देखो ज़रा अंदाज़ा करके देखो, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु इतने ख़ास सहाबी हुज़ूर के, उनका निकाह भी हो गया, हुज़ूर को मालूम कुछ नहीं। उन्होंने बोलते हैं तज़व्वजतु इम्राअतन। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत बड़े ताबिई, अल्लाह के वली, मुहद्दिस, बहुत बड़े हज़रत, उन्होंने सबक पढ़ाते हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बोलो ना, सारी तरफ से दुनिया भर से जगह जगह से लोग आकर उनके पास पढ़ते हैं, जगह जगह से आकर पढ़ते हैं। उसमें उनके एक स्टूडेंट हैं अब्दुल्ला इब्ने विदाआ बोल के, अब्दुल्ला इब्ने विदाआ उनके एक स्टूडेंट। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह देखते हैं कि मेरा जो ख़ास स्टूडेंट है, अच्छा पढ़ने वाला, समझने वाला, वो स्टूडेंट दिखता नहीं ना ज़रा दिन से, उसको उन्होंने मिस करते हैं। ज़रा दिन के बाद आए, उन्होंने आए तो हज़रत पूछे क्या भाई इतने दिन आया नहीं सो। उन्होंने बोलते हैं हज़रत उन्होंने शादीशुदा थे, सो उनके स्टूडेंट शादीशुदा थे, सो हज़रत मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था, वो बीवी का इंतकाल हो गया था, वो गम में, मेरी जो शरीक हयात पार्टनर है ना, उसके गम में, दीनदार नौशा बीवी के गम में घर में था, अफसोस करता था, ज़र्रा अपने आप को संभालते हुए क्लास पर आया। हज़रत बोले अच्छा ठीक है, इंतकाल हो गया, ज़रा दिन भी गुजर गए, अब तुम्हें आई हैं ताज़ियत करना, तुम ना मालूम रहेगा ना किसी का इंतकाल हो गया तो घर वालों को जाको तसल्ली देना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाए हैं सो सुन्नत, ये हमारे लिए सुन्नत तरीक़ा। कोई बीमार हो गए, तुम्हारे अपना एरिया एक छोटा सा इलाका है, इसमें कोई भी बीमार हो गए बोले तो दूसरे जगह को फ़ौरन जाकर बीमार कुर्सी करना, कैसी है तबीयत, क्या है, अच्छा रहो, क्या भी नहीं, अच्छा हो जाएगा, ये बोलना सुन्नत। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक़, राइट्स, ये हक़ है हमारे ऊपर लाजिम, हमें जाको करना ये काम। ये मोहल्ले के अंदर किसी की तबीयत ख़राब हो गई, अल्लाह सबको हिफाजत सेहत के साथ रखे, किसी का इंतकाल हो गया, उनके घर वालों को जाको तसल्ली देना, अल्लाह के नबी सिखाए सो तरीक़ा है। तो ताज़ियत मसनूना के जो कलिमात हैं वो बोलने के बाद उन्होंने पूछते हैं कि दूसरी शादी कर लेना सोचना पड़ा, अकेला कैसा तो चलाएगा, हज़रत मंजे जाको कौन हज़रत देंगे लड़की कि क्या बाक़िसा, नहीं हज़रत मैं गरीब नहीं। अच्छा गरीब बताओ क्या मतलब इसका, नहीं हज़रत मेरे पास घर के सिवा क्या बिश नहीं है, क्या चबा है तेरे पास, तंगदस्त, बहुत तंगदस्त, लेकिन बड़े तक़वा वाले, बड़े इबादत गुजार, बहुत तक़वा वाले, सब का हक़ अदा करने वाले, अखलाक वाले, दीनदार, ये चीज़ इतना देखना है, ये चीज़ इतना मेन देखना है। कितना है तो 3 दिरहम है खाली, हमारे हिसाब से समझना बोले तो हमारे ज़माने के हिसाब से खाली 3000 है बोलो ना, 3000 रुपये छः। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाहि अलैह बोलते ठीक है बाप, मैं सबक हो जाते उसके बाद एक बात बोलता हूँ। सबक हो गया, असर हो गया, तो मैं क्या बोलते हैं, मेरी बेटी का निकाह तुझसे करा देता हूँ, बेटी का निकाह आज तक नहीं, फर्स्ट निकाह बेटी का, मेरी बेटी का निकाह तुझसे करा देता हूँ। हज़रत क्या बोलते हैं, हाँ बात करा देता हूँ, तुझे तू मंजूर की नहीं कि तू बोल, हाँ हज़रत मुझे राज़ी से, ठीक है बस जा तो मैं देख लेता हूँ बाकी काम। गए, बेटी का निकाह पढ़ा दिए, इन्हों अपने घर को चले गए, रोज़े से थे, देखो तकवा वाले, अच्छे अखलाक वाले, अच्छा दीनदार, ये देखना है। सुनैन लोग क्या करते सो शादी कर को देने का देता को क्या तो भी एक बात करो वो टाइम में बोलने का, अच्छा दीनदार कर कुछ दिए सो, ये करता कर कुछ दिए सो, हालांकि वो देख को हटते नहीं। अल्लाह हिफाजत करना, दूसरे टॉपिक में मैं नहीं चले जाऊँगा मैं, इसलिए असल बात कुछ बोलता हूँ मैं। देखो उन्होंने बोलते हैं मैं रोज़े से था, मैं घर में जाकर बैठ को, इफ्तार का वक्त हो गया, इफ्तार कर रहा हूँ, खाने के लिए क्या की चीज़, छोटी मोटी चीज़ वो खा रहा हूँ, दरवाज़ा मारने की आवाज़, कौन को पूछे तो जवाब आता है सईद इब्न मुसय्यब। तो ये डर को घबरा को फ़ौरन जाको, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के बड़े शेख हो, बहुत बड़े पीर साहब अल्लाह के वली, तो जल्दी जाको दरवाज़ा खोले, हज़रत तुम्हें कहीं को हज़रत ऐसे मुझे बुलाना था, नहीं क्या मुझे बुलाना था, तो मैं आ जाकर रहता था ना, नहीं क्या भी नहीं बा, मेरी बेटी की शादी तो ऐसे करा दिया मैं, अब ये तेरी बीवी बन गई है, आज रात से ये तेरे घर में रहते बोल कुछ मैं बुला लगा यहाँ आए, घर के अंदर छोड़े, दरवाज़ा बंद करे चले गए। ज़रा सोचो ना, कौन सी चीज़ भी नहीं, बेटी की शादी कराए हैं, क्या चीज़ भी लगा को दिए नहीं, क्या नहीं, मेरी बेटी जब वहाँ कैसा रहेंगी, कहाँ सोंगी, कहाँ बैठेंगी, क्या एसी है क्या उसे, उसके लिए कार है क्या, गाड़ी है क्या, मेरे जमीन के पास, दामाद के पास खास घर क्या, ये है क्या, क्या बीच देखे नहीं,
सीधा लाए घर के अंदर छोड़े, तुम्हारी बीवी होगी, आज से तुम्हें ज़िंदगी शुरू करो, बोल को चले गए। ये कौन लड़की मालूम है? हज़रत सईद इब्न मुसैयिब रहमतुल्लाह अलैह की बेटी है ना, वक्त का बादशाह वलीद इब्न अब्दुल मलिक इब्न मरवान, वक्त का बादशाह। ज़रा सोच को देखो, उसका रिश्ता एक बार नहीं बार बार आया था। हज़रत तुम्हारी बेटी से निकाह, किसका? वक्त के बादशाह का बेटा बोलो ना, उसका निकाह करने के वास्ते बार बार रिश्ता आया है, लेकिन हज़रत कभी भी रिश्ता दिए नहीं, मंजूर करे नहीं, हमेशा ठुकरा दिए। लेकिन यहाँ उन्हें पूछा भी नहीं, वो बच्चा दीनदार नौशू जो जवाई दामाद मिल गया, उन्हें आगे बढ़ को पूछा भी नहीं, हज़रत तुम्हारी बेटी से मैं निकाह करना चाहता हूँ कर को। हज़रत खुद आगे बढ़ को कर को रखे। ज़रा सोच को देखो, हम ना दीन का, अगर दीनदारी हमारे अंदर रही बोलो ना, हमें कैसा चल लेंगे बोल को तुम ना समझ में आ जाएगा। जहेज एक देवी देवता जैसा बन जाता है, एक मूर्ति, ஒரு சிலையை போல சிலை வணக்கத்தை மாதிரி நாம எப்படி நடந்துக்கிறோம்னு சொன்னா, அந்த சிலை மேல நாம பலி கொடுக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு பெண்ணா एक नौजवान बच्ची रोजाना का हमें हिसाब करके देखे बोला ना, पूरे कंट्री के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर कई सारी बच्चियां खाली ये जहेज की लानत की वजह से मर जाती हैं। उनकी जो जाना जाती ना, उसके जिम्मेदार तुम्हें मैं भी ना। हमें बना को दिखाएं सो ये रस्म, हमें बना को दिखाएं सो ये शक्ल, शादी का तो ऐसा कर को, उसकी वजह से नेक सीरत, नेक आदत की लड़की है क्या? नहीं। ज़्यादा पैसे वाली लड़की है क्या? इसकी तलाश। वालिदा इनके अंदर यानी माँ बाप में नेचुरल एक मोहब्बत रखना नहीं अपने औलाद के बारे में, वो नेचुरल मोहब्बत मर गई है, ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई है। बेटी जन्म लिए, जने से माँ बाप अंदर से पक करके उनको डर शुरू हो जाता है। बच्ची फूल पहनने की उम्र को आ जाती है, अल्लाह अकबर। मैं खुद अपने कानों से कितने लोगों को सुना, वो अफसोस से बोलते बच्ची अबकी तबकी करते हैं, कभी भी बच्ची फूल पहन ले सकती, कभी भी बच्ची एज अटेंड कर ले सकती, ये अफसोस से बोलते, डर के मारे बोलते। ये डर में डाल को रखेंगे सो रोज़ उनकी ज़िंदगी को हराम जहन्नम बना को रखेंगे सो कौन? मैं भी तुम्हें हमें बना को दिखाएंगे सो सोसाइटी वैसा चला। बेटी को जने ही कर को बोले तो उन्होंने बड़ा पाप कर डाले हैं, बड़ा मिस्टेक कर डाले हैं कर को। कई को बेटी जनिया तो अब तो बेटी जनिया है तो अब उसे शादी कर को रखने के साथ साथ तेरे दिल का टुकड़ा तो निकाल को देने के साथ साथ लाखों का माल भी तो देना चाहिए। नहीं दिए तो तू उतना तेरी बेटी की शादी कर नहीं सकता, तेरी बेटी को कौन भी कबूल नहीं कर सकते हैं, कौन भी अपने घर की बहुच नहीं बना सकते हैं। ये औरतें खास तौर पर बताएंगी सो बीमारी है, दुनिया को बता को रखेगी। फितरत बदल गई। लड़के को जने से माँ बाप है ना, मेरा बेटा उन्हें जिम्मेदार हमें बना को ही, कमाने वाला मर्द बच्चा बना को ही उसे खाली बहू ला को दिए तो बस उन्हें पूरा घराना संभाल दे। बच्ची को ज़रूरत क्या है कि पूरा उन्हें ले को देना सुना, बच्ची का ही को ले लगा करके उसे इन्हें कहीं को मर्द बनाएंगे। बच्चा को जने से माँ बाप के दिल में ये हिरिस, शैतान ना हवस की आग जला को छोड़ दिया है कि तू बेटा जनी है नहीं, तू ज़रा घमंड से रहो, तू ज़रा फ़ख्र से रहो, तकब्बुर से रहो, तू बहू लाने वाली है सो घर को, तू कितना का तो भी डिमांड करे जा, क्या का तो भी ले जा, फुल लिए जा। तो बच्चे के ऊपर से फितरी मोहब्बत में बोलता हूँ ना वो ख़त्म। 800 साल मुसलमानों की हुकूमत यहाँ इंडिया के अंदर हुई थी, लेकिन गैरों का कल्चर मुसलमान जब से लिए बर्बाद हो गया, क्योंकि असल में जहेज़ करने का ये जो रस्म है ना, ये गैरों के पास ऐसे ही। कई को गैरों के पास है मालूम, गैरों के पास यानी नॉन मुस्लिम के पास वरासत कर को प्रॉपर्टी है नहीं, एक माँ बाप मर गए कर को बोले तो औलाद को हिस्सा मिलता, देखो प्रॉपर्टी में, जायदाद में। ये बच्चियाँ को नहीं, बेटियाँ को नहीं, उन लोगों के पास, गैरों के पास। बाद में वो एक्ट बदल को अब ज़र्रा क्या कि है उसमें, लेकिन असल में देखे तो उनके मजहब के हिसाब से गैरों के पास बच्चियाँ को वरासत में प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं, खाली मर्द बच्चे कुछ। इस वास्ते उन लोग क्या करते थे, शादी करने के टाइम में बच्चे को क्या देना कि दे ले जा, क्योंकि मर गए तो हमें मर गए तो इसे तो क्या भी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलने जाता ना। अब बच्ची के जो भाइयाँ रहते हैं ना, वो भी आगे बढ़े, इसे शादी के टाइम में 1-2 पैसा क्या तो देखो ख़त्म करता रह जा, जहेज तिलक क्या क्या किस नामा में वहाँ ख़त्म करता रह जा, चैप्टर क्लोज। अब जब अम्मी अब्बा का इंतकाल होगा, इसे 1 पैसा नहीं। बहन को वरासत से महरूम करने का, बेटी को वरासत से महरूम करने का बहुत बड़ा जुल्म, बहुत बड़ा गुनाह। याद रख लो, इस्लाम में जिस तरह से बेटे का मर्द बच्चों को वरासत में प्रॉपर्टी में हिस्सा है, बच्चियों को भी हिस्सा है। कब मुसलमान गैरा के तरीक़े को, कल्चर को ले लिए कि जब उन लोगों के जहन में आ गया बच्चियों को वरासत में हिस्सा नहीं करते तो उन लोग भी जहेज़ देना शुरू करते हैं। हालांकि इस्लाम ने बच्चियों को इज्जत दिया है,
بہت عزت دیا ہے. اسلام بولیا ہے کیسا ماں باپ کا انتقال ہو گئے تو مرد بچے کو حصہ ہے کہ پراپرٹی میں بھائی کو بچیوں کو بھی حصہ ہے. بولے ہماری کہاں غلطی ہے. دیکھو عورتوں کو میراث سے, ان کے حق کے میراث سے, وراثت میں پراپرٹی میں ان کو ملنے والا حصہ نہیں دینا ظلم, حرام, گناہ, ناجائز. وہ پیسے بھائیاں استعمال کریں, وہ پیسے دوسرے استعمال کریں, بولو نا وہ ان کے لیے جائز نہیں ہو, وہ ایک حرام مال. جہیز میں پھر بھی بولتا ہوں, میں 2 برائیوں کے بارے میں بولنا ہے, سو اس میں جتنا وقت لگ گیا. جہیز ہے نا, یہ شادی کے اندر آنے والا ایک وائرس سمجھو, پارٹ آف میرج نہیں, یعنی شادی کا وہ بھی ایک حصہ. حضرت جہیز میں کہاں سے حضرت شادی, ایسا نہیں ہے. ایجاب و قبول ہے, دیکھو وہ ایجاب کرتے خاضی صاحب نوشو قبول کرنا نا, یہ نکاح کا پارٹ. جہیز دینے کا لینے کا یہ تو وائرس بولنا ہے. سوئی سے مالدار لوگان میں ہمیشہ بولنے کا, مالدار لوگان اس میں بہت زیادہ ذمہ دار اس کے پیسے ہیں بول کو دکھانے کے واسطے انہوں ایک شادی کر کو دکھا ڈالتے ہیں, جس کی وجہ سے نہیں ہے سو لوگ بھی یہ دیکھ ڈال کو میں بھی بہو کو ایسا چلاؤں گی. تمہیں تمہاری بیٹی کو دینا ہے تو کس کے سامنے میں بھی ڈال کو دکھاؤں گی. شادی پوری ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, آیا سو دوست رشتے دار سب چلے گئے, اسے بھی بولو نو کو بتاؤ نو کو تمہیں بچی کو دے ڈالو, تمہارے داماد کو بتا ڈالو, تمہارے سمندین کو بتا ڈالو یہ میری بیٹی کو یہ دیکھو ہوں میں بولوں. شادی میں گاؤں گلی کے سامنے سب کے سامنے ڈال کو کہیں کو بتا دے, یہ بتا کر باقی پورے غریب بچیوں کی زندگی کو برباد کرنے والے ذمہ دار وہ مالدار لوگ ہیں جو ہے بول کے اپنی بچیوں کو ڈال کر پورے کو برباد کر کو چھوڑ دیتے. آج لینے میں یعنی میں یہ مرد بنوں کو بولنے کا, مرد بنے کو نوجوان لڑکوں کو زیادہ بولنے کا, لینے کے اندر مزہ آنا چاہیے. آئی سو آرس اے سی کے ساتھ, کار کے ساتھ, فریج کے ساتھ, واشنگ مشین کے ساتھ, پورے کے ساتھ آئی, لینے میں مزہ آئے گا, کل کے دن دینے میں سزا ہوں گی. کتنا تمہیں چھین کو خون کا ایک خطرہ چوس کو تمہیں لیے گی. تمہاری بہو کے پاس ایک مرد بچہ اپنی بیوی کے گھر سے سسرال سے لیتا ہے کہ کل کے دن اس کی بیٹی کی شادی کرانے کے وقت میں اللہ ویسی سزا دے کو دکھائیں گے. اگر تمہیں اپنی بہو کو لانے میں نرمی کا معاملہ کریں, ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر اگر تم رحم کے ساتھ چل لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے گا کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رحم کا معاملہ ہوگا. اگر کوئی اپنی بہو گھر میں لاتا ہے, کیسے ایسے لاتی ہے کہ نہیں ہم کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے, ضرورت ہوگی تو میرا بیٹا کماتا ہے, وہ کہاں چلا گیا, وہ لے لے گا سب کچھ, تمہاری بیٹی کو دے دو, یہی بہت تمہارا احسان ہے. تمہارے اپنے جگر کے ٹکڑے کو تمہیں دیتے ہیں, یہی بہت تمہارا احسان ہے, اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. ایسا بول کر دکھائی, بولو نا کوئی مرد بچے کو جنیس و ماں اگر بول کر دکھائی تو اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے وقت میں اسے ایسا داماد, ہیرا جیسا داماد اسے مل جائے گا. آج ہر آدمی کرنے کی سزا بھگتتے ہیں. بہو کو پورا چھیل کر پورا کا پورا لے کر آنا بول کے دیکھتے, بیٹی کی شادی کرنے کے وقت میں بیٹی کے سسرال گھر والے ویسا ان کے پاس چھیلتے ہیں. یہ عدل بدل کا معاملہ چلتا رہے گا. اللہ حفاظت کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بولے, من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ. بیٹیوں کی وراثت سے ان کو محروم کرنے والے بھائی, بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنے والے باپ ماں, اللہ تعالیٰ جنت میں ان کا حصہ کاٹ دے گا. اللہ جنت میں کوئی حصہ نہیں لکھے گا, سارا کا سارا ختم ہو جائے گا. لوگوں کو دھوکہ کیا ہو جاتا معلوم, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جب اللہ کے رسول کرے, ذرا چیزاں دیے نا, تکیہ دے, ذرا یہ دیے وہ دیے, ان کے چیزاں دیے بول کو ہے نا, وہ جہیز کر کو سمجھ گئے ہیں لوگ. یہ لوگوں کی غلط فہمی. حدیث میں جو ہے اس کا مطلب جہیز نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور کے بیٹے کے جیسا, چچا کے بیٹے اپنا بیٹے کے جیسا پالے سو حضور, ان کی تربیت میں تھے سو, ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے بلکہ حضور کو معلوم. جب اپنی بیٹی کا نکاح کرا دیے تو حضور خود انتظام اپنی طرف سے کرے سو 2-3 چیزوں کا, وہ بھی بعض روایتوں میں ہے ان کے پاس تھی سو ایک چیز کو حضرت علی کو بولے جا کو بیچ کو آؤ, بولو بیچ کو آئے تو وہ پیسے سے یہ چیزاں لیے بول کے, وہ نام جہیز نہیں. یاد رکھ لو, حدیث میں ہے کہ کو سوچو نو کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دوسری بیٹیوں کا جو نکاح کرائے کیا بھی سوان دیے نہیں, کیونکہ عرب کا کلچر تب بھی نہیں تھا, آج بھی نہیں ہے. مرد بچے شادی کرنا تو وہ بولے تو پورا انتظام کرنا وہاں عرب میں. اسلام کا بھی وہ کلچر, عرب کا کلچر نہیں, اسلام سکھایا سو بھی وہ بیٹی دیتے ہیں, یہ بڑی بات ہے. لڑکا ہے نا, ماہانہ بچے کو کھلانے پلانے پہنانے ٹہرانے یہ ساری چیزوں کا بندوبست کرنا سونے, مہر دے کو شادی کر کو لے لگ جانا سونے, پوری ذمہ داری مرد بنے کے اوپر. عورتوں کے اوپر ایسی ذمہ داری اللہ نہیں رکھے. آپ ذرا توجہ سے سننا ایک بات,
حضرت ایک بہت بڑے مولانا ہیں کلیم صدیقی صاحب، بہت بڑے مولانا، انہوں اپنے زمانے میں بہت سال پہلے انہوں بولے تھے ایک بات، ان کو فون آیا کرتے دہلی سے، ایک بچی فون کری ہے یا خط لکھی ہے انہوں نے، تو کیا لکھ کر بھیجی تھی انہیں، حضرت ہمیں 3 بھانا ہیں، میں بڑی، میں ایج اٹینڈ کر کو بالغ کو زمانہ ہو گیا، میری 2 چھوٹی چھوٹی بھانا ہیں انہوں بھی بڑے ہو گئے، شادی کی عمر کو کب کی پہنچ گئے ہیں، میرے ابا جو کماتے کھانے، اور ہمارے امی جو ان کی طبیعت خراب ہے ان کا علاج کرنے کے برابر، رتی برابر بھی جہیز کے واسطے ان کو کیا بھی جمع کرنے رتی برابر بھی سہولت نہیں ہے، روز ہمارے ابا تہجد میں اٹھ کو مصلی میں روتے وہ میں سنتے چلتے ہیں ہمیں، روز امی بھی ابا بھی ہمارے 3 بچیوں کے بارے میں، ہم 3 بچیوں کے بارے میں جو دم گھٹتے ہیں انہوں روتے، خون کے آنسو انہوں بہاتے، ہمیں سنتے چلتے، ہم نہ معلوم نہیں کر کو انہوں سمجھ لگیں، لیکن ان کو ایک دن بھی ان کو گزرنے کا جہنم میں ہے سکا گزرتا ہے۔ حضرت یہ کرٹیکل سچویشن ہے نا، یہ ٹائم میں بھی ہم نہ اسلام سوسائڈ کرنے کی اجازت دیتا نہیں کیا؟ ترکوڑی پنڈک کوڑیا اند انمدی نمک اسلام ترگردا ان بداگ لیٹر ಎಳೆದಿ حضرت ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ذرا سوچ کو دیکھو، سوچتے ہوئے دل گھبرا جاتا، کتنے ایک گھرانے کی بات نہیں ہے، آج حیثیت نہیں سو ماں باپ کے گھر میں ہے سو پوری بچیوں کا یہ چھال، ان کو جنے سو ماں باپ کا سب کا یہ چھال، اللہ حفاظت کرنا، اللہ حفاظت کرنا۔ دیکھو اگر ہمیں لینے کے اندر ہم نرمی برتیں گے تو ہماری بیٹیوں کی نکاح کے اندر بھی اللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے۔ دیکھو ایک ہی ٹاپک کے اندر بہت زیادہ وقت لگ گیا، اب 5 منٹ کے لیے میں اور ایک ٹاپک بول دیتا ہوں۔ جیسا میں شروع میں تم نے بتایا، حرام مال جہیز کے واسطے بول کو لوگ وڈی کو ادھر سے ادھر سے سود کے پیسے لیتے، سود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہی ہم سوا، وڈی کو دینا بھی حرام لینا بھی حرام۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں حضرت ہمیں وڈی کو چھوڑ کو کمانے والے نہیں نا، ہمیں ایک جگہ قرض لے کو ہمیں وڈی کے پیسے بدلک نہیں سنا مہینہ مہینہ، یہ بھی اللہ کے نبی صاف بول کو ہیں، تم نہ ڈاؤٹ کی ضرورت نہیں، صاف اللہ کے نبی بول کو ہیں سود دینا بھی حرام لینا بھی حرام، ویسی جگہ میں کام کرنے والا وہ کمائی بھی حرام، ویسے چیزوں کا حساب لکھنے والا وہ کمائی بھی حرام، اس کے اوپر گواہ بننے والا ساکشی بننے والا یہ بھی حرام، پوری چیز کو اللہ کے نبی بولے ہیں۔ اللہ کے نبی بولے ہیں، اس کو ایک حدیث میں سناتا ہوں، دیکھو الربا 70 جزءا، یہ جو وڈی ہے دیکھو اس کا 70 پارٹ ہے، بولتے ہیں تو گناہ ہے نہیں، اتنا خطرناک گناہ اس کا 70واں پارٹ، یعنی سب سے لو لیول، ایسرھا اسمن، سب سے لو لیول کا گناہ کیا معلوم؟ ان ينكح الرجل امه، کتنی خطرناک بات معلوم؟ اللہ اکبر۔ سب سے سود میں سب سے لاسٹ درجے کا گناہ کا کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی اپنی ماں سے زنا کرنا کتنا خطرناک ہے کہ یہ سود کے گناہ میں سب سے لاسٹ درجہ، تو اس کا اعلیٰ درجہ اللہ کے نزدیک کیسا ہوگا سوچ کو دیکھو۔ میں کیا بولتا ہوں اوپن آپ کے ذہن سے، آپ کے واسطے سے بہت سو کو میں سنانا چاہتا ہوں، آپ سن لو گے تو ضرور آپ اپنے دل کے اندر اس کو بٹھا لو گے۔ اللہ رسول کی بات پوری قدردانی کے ساتھ سننے کے لیے جمع ہوئے، اس پر میں آپ لوگوں کو مبارکبادی دیتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ ارادہ کر لو عمل کرنے کا، آپ کے ذریعے سے سووں کے گھرانوں کے اندر سدھار پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کب بولنا، کیسا بولنا، کس کو بولنا، کس ٹائم میں بولنا، کس انداز میں بولنا، یہ سب سیکھ لیں گے، اللہ تم نہ سمجھا دیں گے تو تمہیں بولیں گے، لوگ سدھر جائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں اللہ رسول سے ٹف لے کو رکھیں، اس کو جنگ پور معلوم نا تم وار، ایک جنگ کا اناؤنسمنٹ اللہ بھی رسول بھی کر کو ہیں، ہمیں اللہ رسول کے خلاف کچھ لڑنے کے وجہ سے ریڈی ہو گئی سکا۔ یہ قوم جو اللہ رسول سے جنگ کے وجہ سے ریڈی ہو گئی کب کامیاب ہونے کا بولی؟ برباد ہو کو کٹ کو مرنے کے چنا لائق ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سود لینا دینا چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہیں صحیح بھی مسلمان ہیں بولے تو چھوڑ دو۔ اب اس سے بڑھ کو کیا پوچھنا بولو؟ اللہ صاف پارہ نمبر 3 میں صاف بول کو ہے اگر تمہیں ایمان والے رہے تو سود کھانا لینا دینا سب چھوڑ دو، لیکن ہے ہمارے پاس غلیظ عادت کیا معلوم؟ نہیں حضرت خاص گھر بننے کے واسطے وڈی کو، نہیں حضرت تجارت ایک شروع کرنا، بزنس ایک شروع کرنا کرتا ہوں اس کے واسطے وڈی کو، نہیں بزنس کو ذرا ڈیولپ کرنا ہے اس کے واسطے وڈی کو، نہیں ایک ٹور جانا ہے، پکنک جانا ہے ارجنٹ اس کے واسطے وڈی کو، کیا کیا نہیں، اللہ حفاظت کرنا، میرے سے زیادہ ہزاروں کے ریزن تمہیں سن کو رہیں گے، کیا کیا نہیں فائدہ نہیں سو ریزن ہم بول کو اس کے واسطے ناجائز حرام کام کرنے کا۔ کیوں؟ اللہ کیا بولے ہیں معلوم؟
فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے ایمان والو ہمیں وڈی کھانا لینا دینا چھوڑ دو بولے اگر تمہیں نہیں کرے ویسا، یعنی وڈی لیں گے حضرت، لیں گے اللہ ہمیں، لیں گے رسول ہمیں بول کے تمہیں اللہ رسول کی بات کو توڑ کر خلاف کر کے وڈی لینا دینا کر کو تمہیں کرتے ہیں تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے واسطے ریڈی ہو جاؤ۔ کتنی خطرناک بات، کتنی خطرناک بات، اتنے زیادہ مٹھوس ہو گئے کیا، اتنے زیادہ دیوانے ہو گئے کیا، ہمیں اللہ رسول سے ٹف لے کو کیا جیتنے جاتے ہیں، ہمیں برباد ہو کچھ نہ جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں معراج کا واقعہ پیش آ رہا ہے، معراج کی رات جب مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے جہنم کے ایک حصے میں، مجھے بتایا گیا کہ کیسے لوگ تھے، کہتے بطونہم کالبیوت، بہت سارے لوگ تھے، کہتے مرد بنے عورتاں، بڑے بڑے پیٹ ان کا پیٹ ہے نا ویر، بہت بڑے بڑے پیٹ کہتے، کتنے بڑے بڑے پیٹ کا، تو کالبیوت حضور بولتے ہیں بڑے بڑے گھر کے برابر پیٹاں تھے ان کے، فیہا الحیات، ان پیٹوں میں بڑے بڑے سانپ بچھو کر کو ہیں، ترا من خارجی بطونہم، وہ سانپاں سب کہاں دکھتے ہیں، کہتے باہر سے نظر آتے، کہتے پیٹ کے اندر وہ جالا کیسے، اب سانپ پیٹ کے اندر ہے، کاٹتا ہے، ادھر جاتا ہے، بچھو کاٹتا ہے، کیا تکلیف میں تڑپتے رہیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل یہ کون ہیں، کیا گناہ کرے بول کو ان کی یہ سزا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولتے ہیں ہؤلاء اکلۃ الربا، وڈی کا لینے والے دینے والے، سود کا معاملہ کرتے نہیں، سود کا معاملہ کرتے نہیں، یہ لوگ چاہیے۔ دیکھو قرآن میں اللہ سود کے پیسوں کو نارن کر کو بولیں گے، جہنم کی آگ کر کو، تو سود کا وڈی کا ایک پیسہ بھی میرے پیٹ میں، میرے خاندان کے، میرے بچوں کے پیٹ میں گیا بولے تو میں جہنم کی آگ ڈالتی ہوں سو بول کے ماں باپ کو ذہن میں رکھنا۔ ہمیں دنیا میں رتی کا تو بھی کاٹ دریا، رتی کا تو بھی مار لگ گیا بچے کو، اللہ سب کے بچے کو سلامت رکھے، جاتے جاتے دروازہ میں انگلی ڈال ڈالے، دیوار میں کونے میں مار لگ گیا، ذرہ کیا تو بھی ہو گیا، تڑپ جاتے ہمیں، رتی بھی سنبھالنے ہوتا نہیں، بچے کو کیا تو بھی کہتے ٹچ 10 ہاسپٹل چڑھنا اترنا کا تو بھی ہم نے کیا بھی نہیں مشکل نہیں رہتا، بچوں کو کہتے رتی کو تو بھی سنبھالنے نہیں ہوتا نا ماں باپ، ہمیں جہنم کی آگ، یعنی یہ حرام پیسے بچوں کے پیٹ میں ڈالتے ہیں نا، اب اس حرام پیسے سے پلنے والا وہ جسم، النار اولا بہا، اللہ کے رسول بولے ہیں جہنم مجھ اس کے لیے سوٹ کرتا سو، جہنم مجھ اس جسم کے لائق تو جہنم ہے، جنت نہیں، ہرگز جنت نہیں، تو ہم نے اتنی ہمت ہوگی کیا، ہمیں بچوں کو دنیا میں لاڑ پیار کر کو بتا لے کہ کیسے ایکٹنگ وچ کیا ہو، صحیح معنی میں ہمارے بچوں کی محبت ہمارے دل میں رہے تو ایک حرام پیسے ہمیں کھلائیں گے کیا، لیکن کھلاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا، صحیح معنی میں محبت نہیں ہے کر پوچھنا رہیں تو ہم یہ کام ہرگز نہیں کریں گے۔ نہیں، میں چونکہ وقت جو مجھے دیا گیا تھا وہ وقت پورا ہو گیا، لاسٹ ایک بات بول کے ختم کر لیتا ہوں میں، ذرا سوچ کو دیکھو، فضائل اعمال کے اندر ایک بات آتی، وہ بات بولتا ہوں میں، حجاج بن یوسف ہے نا، بڑا ظالم بادشاہ تھا، انہیں ظلم کرتا، بہت زیادہ ظلم کرتا تھا۔ اس سے پہلے کون کون ظلم کرنے والے آئے کہ بصرہ کے اندر، کوفہ کے اندر عالموں کی، علماء کی ایک جماعت تھی، کبھی بڑے بزرگاں اللہ کے ولیاں ان لگا، انہوں ہاتھ اٹھا کو دعا کر ڈالے تو فوراً وہ ہو جاتا سو، مستجاب الدعوات، انہوں دعا کرے تو کنفرم وہ ہو جاتا سو۔ تو حجاج بن یوسف جب کنگ بادشاہ بن کو آیا، فوراً کیا کریا کرتے، وہ علماء کی وہ کنگ کو بلاؤ محل میں، அரண்மனையில் அவங்கள வரவேற்று அவங்களுக்கு ஒரு சரியான ஒரு விருந்து, நல்ல ஒரு உபசரிப்பு கவனிப்பு, बड़ी ज़बरदस्त एक दावत का इंतज़ाम करिया। दावत हुई, सब हो जाने के बाद इन्हें बुला को बोलिया करते हैं तुम्हें खाए क्या, अच्छा खाए क्या, हो अच्छा खाए, आराम से आओ, आराम से खाए, अब तुम्हें क्या करते कि कर लो, मैं करने का पूरा करूँगा। अच्छा लोग हम बोले कहते क्या ये इनका रेजा कैसा बात करते क्या, इन लगा मुस्तजाब दावत, बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं, इन लगा हाथ उठा को बद्दुआ करता नहीं, कहते उतना तो सत्यानाश तो उन्हें बोलिया करते हैं नहीं मुझे अब क्या अभी डर नहीं, मुझे की बा डर नहीं, काई कोई हिम्मत से बोलता, मैं खिलाया ना उसमें लाइट से हराम के पैसे, हराम का माल भी ज़रा मिला दरिया नहीं, किसके पेट में हराम का माल चल जाता है कि उसकी दुआ कबूल होती नहीं, उसकी इबादत कबूल होती नहीं, इनू बद्दुआ कर को क्या भी अल्लाह कबूल करने जाता नहीं हरगिज़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं बाल परा गंदा कहते, सफ़र में निकल को है कहते, बहुत दूर गया है आदमी, हाथ उठा को कौन भी नहीं, हाथ उठा को अल्लाह के पास दुआ करता है या रब्बी बोलो, तो अल्लाह के रसूल बोलते हैं फ़अन्ना युस्तजाबु लहू, उसकी दुआ कहाँ से अल्लाह कबूल करने जाते,
ملبسہ حرام و مقتلہ حرام و مطعمہ حرام، کھانا حرام، پینا حرام، مرکبہ حرام، کوئی سواری میں بیٹھے ہیں کہ حرام پیسے سے لیا، اس کی دعا ہرگز قبول ہوتی نہیں بولتی۔ میں آپ مستورات کو بولتا ہوں، ہرگز کبھی بھی آپ کا شوہر، آپ کے شوہر ہو، آپ کے بھائی ہو، آپ کے بیٹے ہو، کبھی بھی پرمیشن نہ کھولیں۔ فاقہ کر لیں گے، 3 ٹائم بھی کھانے سے گزار لیں گے، 3 ٹائم کے بجائے 1 ٹائم کھانے کی سہولت رہیں گے کیا؟ ٹھیک ہے، اتنا کا تو بھی کھا لیں گے، لیکن حرام پیسے ہرگز نہیں۔ دیکھنے میں کتنا زیادہ دکھے تو بھی اللہ قرآن میں بولے ہیں یمحق اللہ الربا، یمحق اللہ الربا۔ اچھا غور سے سننا، ربا کو اللہ ہمیشہ مٹا کو برباد کریں گے۔ دکھنے میں کتنا بڑا بھی دکھیں گے، وجے ملیہ کا، کنگ فشر کا، سب دیکھے دنیا کیا کروڑوں میں ناچا انہیں، کیا کروڑوں میں اڑایا انہیں، دیکھی دنیا کئی سب برباد ہو نے یہاں سے گیا، پورا کا پورا خرچ بے عزت۔ یمحق اللہ الربا، ہمیشہ اللہ ربا کو، سود کو مٹاتے ہیں۔ ویربی الصدقات، اگر صدقات کرتے ہیں تو دیکھنے میں کم ہو سکا، گھٹے سکا دکھیں گا نہیں، تمہیں دوسرے کی فیملی کی مدد کرے بولے تو تمہاری فیملی کو اللہ کبھی بھی وہ ضرورت کی سچویشن میں نہیں لائیں گے۔ دوسرے کے گھر کی بچیوں کی شادی کی تمہیں مدد کرتے، دوسرے گھر کی بیوہ کی تمہیں مدد کرتے، کبھی بھی اللہ تم نہ ویسا محتاج نہیں بنائیں گے۔ ویربی الصدقات، صدقات سے ہمیشہ مال بڑھتا ہے۔ اور حرام کھانے والے کی دعا، کتنے گھنٹے گھنٹے مصلی میں بیٹھ جاندے وہ عورت، ہزاروں کی تسبیح پڑھ لیں دے، سووں کے سجدے کر لیں دے، کون سا کیا عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرتے، کون سی دعا بھی اس کی قبول نہیں ہوتی۔ آج پوری نحوست، پوری بربادی، گھر گھر میں لڑائی، گھر گھر میں پریشانی کئی کو ہے، تم نہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ جو 2 آج کے بیان کا عنوان تھا، خاص طور پر آپ اس کو ذہن میں رکھو، ایک مشن کے طور پر ہمیں اس کو ذہن میں رکھنا۔ یہ ہمارے معاشرے سے 2 زہر ہے نا خطرناک، ایک خطرناک وائرس، یہ 2 کا 2 وائرس بھی کب ختم ہوتا ہے کہ ہر گھر کے اندر خوشی، ہر گھر کے اندر راحت، چین، سکون تبھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہاں سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔